السلام علیکم ویورز، UK concept.com کی جانب سے میں ہوں اسفندیار، اور ہمارا جو آج کا ٹیوٹوریل ہے وہ تھا ٹائپس آف کمپیوٹر۔ جی، تو ٹائپ آف کمپیوٹر جو ہے، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ کچھ دوست مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سر جو آپ کی جو سپیڈ ہے، کمیونیکیشن سپیڈ، وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ تو لاسٹ ٹیوٹوریلز میں بھی میں نے کمیونیکیشن سپیڈ جو ہے وہ چیک کی ہے۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میرا تو سپیڈ ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مزید جتنے بھی میرے ٹیوٹوریلز ہوں ان میں میری جو سپیڈ ہے وہ سلو رہے۔ تو آج کا ہمارا کام ہے ٹائپس آف کمپیوٹر۔ تو ٹائپس آف کمپیوٹر جو ہے وہ، کیونکہ پچھلے میں آپ کو ذرا کورس کے آؤٹ لائن دکھا دوں۔ بیسک کانسیپٹ آف IT بھی ہم نے کر لیا تھا۔ آگے ہمارا جو آج کا ٹیوٹوریل جو ہے وہ ہے ٹائپس آف کمپیوٹر۔ جی، تو ٹائپس آف کمپیوٹر جو ہے وہ میں نے یہاں پر مینشن کیے ہیں۔ کچھ ٹائپس میں نے یہاں پر مینشن کی ہیں، جیسے فرسٹ آف آل سپر کمپیوٹر، دوسرا ہے مین فریم کمپیوٹر، تیسرا ہے منی کمپیوٹر، اس کے بعد ہے مائکرو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر۔ جی، تو یہ ٹائپس ہیں، یہ بھی فی الحال میں نے یہاں پر صرف نام مینشن کیے ہیں۔ اب میں یہاں سے اس کو ریڈ کرنا شروع کرتا ہوں۔ تو سپر کمپیوٹر کی میں نے کچھ ڈیفینیشن اور ایگزامپل، کچھ پکچرز لگائی ہوئی ہیں مزید سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سپر کمپیوٹر بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دی موسٹ ایفیشینٹ کمپیوٹر ود ہائیسٹ اسٹوریج کیپیسٹی اینڈ اسپیڈ، ہائیسٹ اسٹوریج کیپیسٹی اینڈ اسپیڈ از یوز فار سائنٹیفک ریسرچ پرپز، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے اور جو اس کی اسپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سائنٹیفک ریسرچ پرپز کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے، وہ ہے سائنٹیفک ریسرچ پرپز میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل کنٹرولنگ کے لیے بھی یہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے سپر کمپیوٹر۔ تو اس کی جو کیپیسٹی ہے، اسٹوریج کیپیسٹی، وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو اس کی سپیڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میزائل کنٹرولنگ جو ہے یہ ایک اہم جو ہے وہ ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر کمپیوٹر بھی اس لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کون سا سپر کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں۔ یہ آگے میں نے نیچے ایک پکچر شو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی، یہ سپر کمپیوٹر کی ایک ایگزامپل میں نے یہاں پر دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاسک ہے وہ ہے مین فریم کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔ تو مین فریم کمپیوٹر بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں اس کو نیچے ہی لے آتا ہوں۔ جی، مین فریم کمپیوٹر، اس کی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے کہ دس از دی سیکنڈ لارجسٹ کمپیوٹر ٹائپ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فرسٹ ٹائپ کون سی تھی، سپر کمپیوٹر، اور دوسرے نمبر پہ جو آ رہا ہے وہ مین فریم کمپیوٹر آتا ہے۔ دس از دی سیکنڈ لارجسٹ computer type. It is used in big organization to decentralize their data processing at different workstation. جی، تو یہ جو کمپیوٹر ہے مین فریم کمپیوٹر، یہ بھی جو ہے یہ دوسرا بڑا کمپیوٹر ہے، اور یہ بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے، اور کیونکہ بڑی آرگنائزیشن میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ مختلف ورک اسٹیشن پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ورک اسٹیشن پہ ان کا ڈیٹا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر کمپیوٹر ہائی ہے تو ڈفرینٹ ڈیٹا اور مختلف ورک اسٹیشن پہ اگر یہ یوز ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ سنگل یوزر نہیں ہوتا۔ سنگل یوزر کا مطلب کہ سنگل یوزر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی یوزر، تو میں نے آپ کو کیونکہ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا یوزر کے متعلق، کہ یوزر کیا ہوتا ہے، اے پرسن ہو ورکس آن کمپیوٹر، یعنی کہ وہ بندہ جو کمپیوٹر کو استعمال کرتا ہے۔ اب سنگل یوزر کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی بندہ ایک وقت میں ایک کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ سنگل یوزر کمپیوٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ایک سے زیادہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے میں نے ایک اور لائن مینشن کی ہے کہ مور دین ون یوزر کین یوز دی کمپیوٹر ایٹ اے ٹائم، یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ نیچے میں نے اس کی ایگزامپل بھی دکھائی ہوئی ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ادھر بھی جو ہے وہ کام چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ڈفرینٹ یوزر جو ہے، یہاں پر بھی میں نے آپ کو ایک اور دو تصویریں اس میں کی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ مین فریم کمپیوٹر ہے۔ جی، تو اس کے ساتھ نیکسٹ چلتے ہیں، سوری منی کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے۔ منی کمپیوٹر جو ہے یہ بھی ایک دس ٹائپ آف کمپیوٹر از بٹ سلوور دین مین فریم کمپیوٹر، یعنی کہ مین فریم جو ہوتا ہے کہ یہ سنگل یوزر تو ہوتا نہیں ہے، ڈفرینٹ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سے زیادہ یوزر اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو جو منی ہوتا ہے یہ اس میں ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ کیا ہوتا ہے، یہ
جو مین فریم ہے اس سے سلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے اگر اس سلو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ اس میں نہیں ہے. چیزیں سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایسی چیزیں مطلب ریم ہو گئی، ہارڈ ہوگی، ٹھیک ہے، پروسیسر ہو گیا، یعنی کہ مین جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے کمپیوٹر کی اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز پھر اس میں نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جو چیز جتنی اچھی ہوتی ہے اس کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی اس کی پرائز اس حوالے سے ہوتی ہے. اب یہ کیا ہے، بٹ سلوور ہے مین فریم سے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ پھر ظاہری بات ہے پھر چیپر بھی ہوگا، مطلب کہ وہ سستا، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ نیکسٹ مزید آگے چلتے ہیں. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، منی کمپیوٹرز کی. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹائپس ہے وہ ہے مائکرو کمپیوٹر، ٹھیک ہے. آلریڈی 3 ٹائپس ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ٹائپ نمبر 4 ہے مائکرو کمپیوٹر. جی تو مائکرو کمپیوٹر بیسیکلی ہے کیا کہ اٹ از اے ڈیسک ٹاپ، اس کو ہم ڈیسک ٹاپ بھی کہتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، اور پی سی بھی کہتے ہیں. پی سی کیا چیز ہے؟ پی سی کے آگے میں نے وہ اس میں کرلی بریسز میں اس میں بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ دس از پرسنل کمپیوٹر، ٹھیک ہے. پرسنل کمپیوٹر مطلب، پرسنل کا مطلب کہ ذاتی، ٹھیک ہے. ذاتی سے مراد کہ ایک ہی بندہ ایٹ اے ٹائم اس کو یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ جو ہمارے پاس جو ہم سسٹم یوز کرتے ہیں وہ ہمارا مائکرو کمپیوٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ پرسنل کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایٹ اے ٹائم جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ فار ایگزامپل کوئی ورکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ورڈ پہ کوئی چیز ٹائپ کر رہے ہیں اور کوئی اور آپ کا اسٹوڈنٹ، دوست، بھائی وہ آ کے کوئی اور چیز چلانا چاہے، ٹھیک ہے، یا وہ کہے کہ میں نے فیس بک یوز کرنی ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ بھی لکھیں اور وہ بھی جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے اٹ از، آگے میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از اے سنگل یوزر کمپیوٹر، یعنی کہ ایک ٹائم میں ایک شخص جو ہے، ایک پرسن اس کو یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور میں نے ایک بہت اہم چیز میں ایڈ کی ہوئی ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آپ کو جو ہے وہ کنسیپٹ دینا ہے ہر حوالے سے، ٹھیک ہے. تو ڈیو ٹو ہائی مارکیٹ ایکسیپٹیبلٹی، یعنی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس مرضی آفس میں چلے جائیں، جو سپر کمپیوٹر ہے وہ صرف میزائل کنٹرولنگ کے لیے، اور پاکستان میں یا کہیں بھی کسی بھی ایریاز میں، امریکہ میں یا کہیں بھی، ٹھیک ہے، وہاں پر سپر کمپیوٹر عام بندہ یوز نہیں کر سکتا کیونکہ میزائل کنٹرولنگ کے لیے وہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میزائل کنٹرولنگ ہو گیا، اس کے علاوہ ریسرچ مارکیٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ یوز کریں گے. اس کے علاوہ باقی جو سسٹم وابڈا والا میں نے کہا وہ صرف وابڈا والے ہی یوز کریں گے. اب یہ مائکرو کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو جس کی ضرورت جو ہے وہ ہر گھر میں، ہر آفس میں، ہر جگہ پر اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. مائکرو کمپیوٹر جسے آپ پی سی بھی کہہ سکتے ہیں، پرسنل کمپیوٹر، اس کی ضرورت ہر گھر میں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جس چیز کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی، یعنی کہ اس کا جو ایکسیپٹیبلٹی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے ماننا، یعنی کہ واقعی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں لوگوں کو چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھر ڈفرینٹ جو ہے ویریس ماڈل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ماڈل آف پی سی ہیز بی انٹروڈیوس، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف جو ہے ماڈلز جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی میں اس کی ایگزامپل بھی آپ کو بتاؤں گا. ڈفرینٹ ماڈل میں نے اسپیڈ کے لحاظ سے نیچے بیان کیے ہیں. اسٹارٹنگ میں ہم جب یوز اسٹارٹنگ میں جو کمپیوٹر تھے، وہ سب سے پہلا جو کمپیوٹر تھا وہ تھا پینٹیم 1، ٹھیک ہے. تو پینٹیم 1 جو بلکہ پہلا نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پینٹیم 1 بھی ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹارٹنگ میں لوگ یوز کرتے تھے. تو اس کی جو اسپیڈ تھی، یہ پروسیسر میں نے اس کا بیان کیا ہوا ہے، کیونکہ پی سی جو ہے پرسنل کمپیوٹر کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ اس کے پروسیسر پہ ہوتی ہے. میں نے یہاں پر اس کی اسپیڈ لکھی ہوئی ہے کہ یہ 66 سے لے کر 233 میگا ہرٹز تک جو ہے اس کی اسپیڈ ہوتی تھی پینٹیم 1 کی. پھر ظاہری بات ہے لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یا اس سے بھی ہائی، اس سے بھی ہائی، اس سے بھی ہائی، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ورک کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد پینٹیم 2 جو ہے وہ آیا، تو یہ 233 پہ اینڈ ہوا تھا، تو یہ 233 سے سٹارٹ ہوا اور 450 پہ جا کے اینڈ ہوا، ٹھیک ہے. اتنے 450 میگا ہرٹز جو ہے وہ اس کی اسپیڈ پھر اینڈ ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد پینٹیم 3 تھا، تو پینٹیم 3 جو ہے اس کی اسپیڈ پھر 450 سے شروع ہوتی تھی اور 1300 میگا ہرٹز تک چلتی تھی. اس کے بعد پینٹیم 4 بھی آیا، ٹھیک ہے. یہ میں نے مختلف جو ہیں وہ ماڈل جو ہیں آپ کے سامنے کیے ہیں تاکہ آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے. یہ میں نے ایک پکچر بھی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ڈیسک ٹاپ یا پی سی کمپیوٹر، ٹھیک ہے، ڈیسک ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں، پی سی بھی کہہ سکتے ہیں، مائکرو کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پینٹیم 4 جو تھا اس کی جو اسپیڈ تھی وہ کتنی تھی، یعنی کہ 1.30 گیگا ہرٹز اس کے سے ابو تھی، ٹھیک ہے. یہ سائن آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس سے بھی زیادہ تھی، یعنی کہ زیادہ
اس سے بھی مزید جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی نہیں بلکہ ہے۔ میں نے نیچے ایک اور آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس طرح تو میں کہوں گا تو آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی، میں نے ایک اور چیز ایڈ کیا ہے یہاں پر، پروسیسر کی ایک امیج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے انٹل، ٹھیک ہے، انٹل آر پینٹیم 4، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اس پکچر میں، پینٹیم 4۔ اب اس کی سپیڈ دیکھیں ذرا کتنا ہے، 3.20 گیگا ہرٹز، ٹھیک ہے، اوپر میں نے ابھی مینشن کی ہے کہ یہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ 1.30 گیگا ہرٹز سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 1.3 سے اپ ہے۔ تو آپ نے یہاں پر میں نے ایک مائکرو پروسیسر کی جو ہے وہ ایک سپیڈ دکھائی ہے آپ کو، تو پینٹیم 4 ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، کتنی ہے، 3.20 گیگا ہرٹز یہاں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میں نے پکچر یہاں پر لگائی ہوئی ہے، یہ میں نے ایک سسٹم کی جو ہے وہ ایک سسٹم ہے پینٹیم 4، ٹھیک ہے، یہاں پر انٹل پینٹیم 4 آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تصویر ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سی پی یو اس کا کتنا ہے، 3.20 گیگا ہرٹز، ٹھیک ہے، تو یہ ایک علیحدہ میں نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد آخری ہمارا جو ٹائپس آف کمپیوٹر ہے، وہ آخری جو ہم وہ ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر، ٹھیک ہے، 5 ٹائپس وہاں پر میں نے مینشن کی تھی اور 5 لاسٹ ہے یہ۔ تو لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بیسیکلی یہ بھی ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ڈیسک ٹاپ میں یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر اس کو الیکٹریکل اپلائنسز کے ذریعے کے ساتھ جوڑ کر اس کو رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں وہ ایسے جیسے فکس ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے بھی یہ بہت ایک مصیبت والی بات ہے۔ تو یہ یہاں پر جو لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے یہ ایک بریف کیس ٹائپ کا ہے، ٹھیک ہے، بریف کیس آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ ایزیلی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹ از اے ٹائپ آف بریف کیس دیٹ رنز ود اے اسمال انسائڈ بیٹری، جو ایک بالکل اس میں بیٹری ہوتی ہے بالکل ایک اسمال سی، اس پر جو ہے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری یہاں پر میں نے ایک پکچر دی ہوئی ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی، آپ کو میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں، سوری، ٹھیک ہے، یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کی ایک تصویر جو ہے وہ میں نے اس میں مینشن کی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے وہ اس میں ہے جی۔ تو آج کا ہمارا کام یہی پہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈیٹیلز آف کمپیوٹر پارٹس، کیونکہ ہماری کورس آؤٹ لائن کی طرف میں ایک مرتبہ پھر آتا ہوں، تو ٹائپس آف کمپیوٹر جو ہے وہ ہم نے ڈیپلی پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹیوٹوریل بنے گا وہ ہے ڈیٹیلز آف کمپیوٹر پارٹس پہ ہمارا یہ ٹیوٹوریل بنے گا۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔